شوکت یوسفزئی صاحب، پہلے حماد اظہر صاحب والا معاملہ ہوا، حماد اظہر صاحب مستعفی ہوئے، لاہور والے بھی چھوڑ گئے، انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا لیکن کہا کہ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ادھر شکیل خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا جی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ عاطف خان صاحب بھی ان کے حق میں بولے، جنید اکبر صاحب بھی بولے، اور بھی دیگر افراد ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کوئی ایسی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آ سکی، کوئی دلائل سامنے نہیں آ سکے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا ہو کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تحریک انصاف جیسے آپ نے خود بھی کہا بہت مشکل وقت تو دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگ ایسے بھی کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے شاید ایفیڈیوٹ بھی دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹیشن ہو رہی تھی کہ کسی وقت بھی مطلب کوئی ایسے کہ کسی طرف سے کوئی اس طرح کی موو چل سکتی ہے پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ لیکن میرے خیال سے اب یہ علم ہوگا کہ کتنے بھی لوگ مخالفت کر لیں، چلے جائیں، ووٹ عمران خان کا ہے، پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ورکر جو ہے وہ اس طرف جڑے ہیں جس طرح عمران خان ہو۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ شکیل کا ایشو ایسا ہے کہ شکیل میرا بہت اچھا دوست ہے اور ابھی بھی ان سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، لیکن یہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کسی وجہ سے استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے جو 9 مئی کے بعد ان پہ جتنے ظلم ہوا، جو مشکلات انہوں نے دیکھی، تو اس میں مجھے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ شکیل نے ایسے کیوں کیا۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ محمود خان کے دور میں بھی اس طرح کی ایک موو چلی تھی محمود خان کے خلاف، پھر اس میں جو ہے وہ 2-3 لوگوں کو فارغ کیا گیا، اس میں شکیل خان بھی شامل تھا۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہے کون، کیا وہی گروپ دوبارہ سرگرم ہوا یا واقعی الیمین گنڈاپور کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس میں کوئی ایشو آ رہا ہے، یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے کرپشن ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیں ایک کمیٹی بن گئی ہے، اب اس کمیٹی کی طرف سے بھی تو کوئی بات آنی چاہیے نا۔ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی اور نہ ہی کمیٹی نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ ایک جب بھی موو چلتی ہے، آپ دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے تو الزامات لگتے رہے کہ جی بیاٹی میں کرپشن ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری نگران حکومت گزری، نگران حکومت میں بھی یہ بیاٹی میں ایک پیسے کی کرپشن نہ بتا سکے نہ سامنے لا سکے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ویسے ہی چیزتے رہیں کہ جی فلاں نے کرپشن کی ہے، اگر الیمین گنڈاپور کی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے تو بتائیں کہاں پہ ہو رہی ہے، کدھر ہو رہی ہے، کیونکہ بہت کم عرصہ ہوا ہے اس کا۔ تو اس طرح میرے خیال سے یہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اچھا شوکت بھائی کو نہیں چلا پا رہے ہیں تو شوکت بھائی سے غور کرنا ہوگا۔ شوکت صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کے بھائی نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کچھ چیز ہے کہ الیمین گنڈاپور کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو وہ ہے کہ وہ سختی کر رہا ہے یا ہمیں کھل کر کھیلنے نہیں دے رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ الیمین گنڈاپور جو ہے اس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور جب تک اس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا۔ اگر کوئی کچھ بھی کر لے، 10 بندے بھی استعفیٰ دے دے، کوئی اور آ جائے گا، نہیں تو بہت سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک الیمین گنڈاپور نے وہ نہیں کیا، جبکہ یہ کہا جاتا رہا ان کو کہ آپ سینئر کو ایڈجسٹ کر لیں اپنی کیبنٹ میں تاکہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ لیکن شاید اس نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ جی میں نے سولو فلائٹ کرنی ہے، اور اس نے ابھی تک جس طرح حکومت چلائی ہے اور اس میں جو یہ وہ باتیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ خود اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر واقعی کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کرپشن نہ روکے بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سے بھی اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیا سینئر لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے یا نہیں۔ میرے خیال سے تو سینئر لوگ اگر ان کی کیبنٹ میں ہوتے تو شاید اتنی مشکلات ان کو نہ دیکھنی پڑتی، کیونکہ اس وقت زیادہ تر اکثریت جو ہے نئے لوگوں کی اس میں ایک شکیل پرانا تھا، اور لیکن اب یہ کیونکہ محمود خان کے دور میں بھی اس طرح کی ایک موو چلی تھی، لیکن وہ عمران خان چونکہ جیل سے باہر تھے انہوں نے اس کو ناکام بنایا، خود ناکام بنایا، اور انہوں نے انسٹرکشن دی کہ جی یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور آپ محمود خان۔ اچھا شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی رہیں، اور یہ باتیں اب سے نہیں ہو رہی،
یہ باتیں شروع ہوئی تھیں جنوری کے اواخر میں، اور فروری کے اوائل میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں جب الیکشن نہیں ہوا تھا۔ الیکشن کے بعد کی صورتحال میں صرف ایک شخص ہی ہمیں دکھائی دیا تھا، اس کے بعد کوئی اور نہیں دکھائی دیا۔ تو وہ ایفیڈیوٹ والے کیوں بیٹھے رہے اتنی دیر یہاں پہ؟ دیکھیے میں اپنے ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ تو سیٹ ہی اس لیے لی گئی کہ میں نے انکار کیا کہ میں نہیں دے رہا ہوں ایفیڈیوٹ۔ کافی دفعہ پریشرائز بھی کیا، میں کہ نہیں دیتا ہوں۔ جب نہیں دیا تو پھر 9 فروری کو جو رزلٹ آپ نے دیکھا، اور یہاں تک کہ میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ میں تو پھر ٹریبیونل میں بھی نہیں گیا، کیونکہ وہ جو الیکشن کمیشن تھے انہوں نے لمبا کھینچا میرا کیس، اور پھر میں نے جب ان سے کہا کہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں میرا کیس تو مجھے ٹریبیونل میں بھیج دیں، تو اس وقت تک انہوں نے کہا نہیں اب آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں، باہر وہ کرتے کرتے جب انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ اب آپ ٹریبیونل میں چلے جائیں، تو ٹریبیونل میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو پریشرائز کیا گیا، یا تو حکمت عملی کے طور پہ یا دباؤ میں آ کے انہوں نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے، لیکن اب وہ پریشر میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جس نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ پارٹی کے خلاف ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارٹی کو سوچنا پڑے گا نا۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو بہت بڑا موقع ملا ہے نا، اور ان کو چاہیے، میں تو ابھی بھی یہ کہوں گا، میں جب بھی ملا ان سے میں نے ضرور یہ بات کی ہے کہ یہ جو آپ سینئر کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک سینئر کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ سینئرز کو انوالو کریں۔ جب آپ ایڈوائزر لے رہے ہیں، کس کو آپ نے ایڈوائزر لیا ہے آپ دیکھیں، اس پہ سینئر کو انوالو کریں۔ یہ ہمیشہ جو ایڈوائزری اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں۔ اچھا شوکت صاحب، آپ کی بات ہوئی شکیل صاحب سے بھی، شکیل صاحب کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کے پی کے اندر کچھ سینئر جو ہے وہ اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کوئی مداخلت شروع کی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے کچھ سینئر جو ہے وہ شروع سے علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں، شروع سے ہی میں دیکھتا ہوں نا، میں کھل کر بات کروں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں پارٹی کا بندہ ہوں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پارٹی کا نقصان ہے، نہ علی امین گنڈاپور کا کوئی نقصان ہوگا، نہ شکیل خان کا کوئی نقصان ہوگا۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اگر سینئر کو آپ اس سے نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور ان کو ہرایا گیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو اس طرح نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ پارٹیاں چلتی ہیں۔ سینئر لوگ سینئر ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور ہم شروع سے کہتے رہے کہ جی سینئر کو انوالو کریں تاکہ جو چیزیں غلط چل رہی ہیں اس کا شروع سے وہ جو ایک ہوتی ہے پرسیپشن، ایک ہوتی ہے آپ دیکھیں پرفارمنس۔ اب آپ کتنی بھی پرفارمنس دے، لیکن پرسیپشن اگر نیگیٹو جا رہی ہے تو اس سے آپ کے لیے مشکلات بنیں گی۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے کہ جتنا یا ہیلتھ میں کرپشن ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ کرپشن ہو رہی ہے، تو پھر وہ لوگ کنفرم کرنے کے بجائے وہ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تو کرپشن ہو رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا ہے۔ اب مجھے کیونکہ میں خود وہاں پہ رہا ہوں، اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ہم ایک دم کہیں کہ جی فلاں جگہ کرپشن ہو رہی ہے، کوئی ثبوت سامنے ہو۔ میں نے یہی شکیل خان سے بھی یہی، اس دن بھی جب ہمیں ملا تھا ان سے، تو انہوں نے بڑی گلا شکوہ کیا کہ جی علی امین جو ہے وہ وزراء کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں، وزراء کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے ہیں، اور سولو رائٹ کر رہے ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں، چیزیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ سینئر لوگ ہوتے ہیں کیبنٹ کے اندر، تو کیونکہ مجھے یاد ہے ہم جیسے بھی تھے، لیکن محمود خان کوئی غلطی کرتا یا پرویز خٹک سے کوئی نیگلیجنس ہوتی تو باقاعدہ ہم بولتے، ہم سے خفا بھی ہو جاتے ہو، لیکن ہم بات کرتے پارٹی کے اندر۔ اب اگر آپ مخالفت شروع کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی، اپنی پارٹی کی، اور وہ بھی آپ میڈیا کے اوپر، تو اس سے کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کہ آپ پارٹی کو درست کرنا چاہتے ہیں، پھر تو آپ پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور پارٹی کو اور اس کی حکومت کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پھر مجھے تھوڑے سے پھر اس پہ تھوڑا سا وہ، لیکن اس میں تو پھر سر اس میں مضبوط لوگ بھی شامل ہیں۔ اب عاطف خان صاحب سائیڈ لے رہے ہیں پوری کی پوری شکیل خان صاحب کی۔ نہیں، شکیل دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا نا کہ شکیل بہت اچھا آدمی ہے، اس کی خدمات ہیں، اس نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ
اتنا بڑا جب آپ موو کھیلتے ہیں، آپ نے الزام لگایا اور آپ نے الزام سرعام لگایا، میڈیا کے اوپر آ کے لگایا، اب بہتر نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں آپ پارٹی کے اندر اٹھاتے، اور وہ بہتر ہوتا کہ ہم آپ کو سب کو ساتھ ملا کے اگر ہمارے پاس ثبوت آ جاتے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے ہم سب ساتھ دیتے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک طرف دوستی ہے لیکن دوسری طرف پارٹی ہے. اب نہ علی امین صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی ہے، نہ ہماری ہمدردی پارٹی کے ساتھ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو بالکل لائے سامنے، لائے، ہمیں بتائے تو صحیح نا، ہمیں مطمئن کرے. تو سینئر لوگوں میں یہ 3-4 لوگ ہیں کہ کے پی کے، میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں اور اسد کیسر پریزیڈنٹ رہا ہے کے پی کا، اور شاہ فرمان رہا ہے جنرل سیکرٹری رہا ہے کے پی کا. اس طرح کی یہی چند لوگ ہیں. ہم اگر یہ بتا دیتے ہمیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی اس میں انوالو ہو کے درست بھی کر لیتے. لیکن اب یہ خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی، ابھی کمیٹی نے کوئی رپورٹ نہیں دی آپ کی اطلاع کے مطابق. دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کمیٹی بن گئی تو اس کے بعد اس طرح کی موو کھیلنے کی ضرورت تھی. یہی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ جب کمیٹی بن گئی، آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ علی امین گنڈاپور کی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے، تو خان صاحب نے کمیٹی بنا لی. اچھا کمیٹی بن گئی تو اب کمیٹی کو کام کرنے دیں نا. یہ تو میرا جو کہنا ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہ ایک موو چلی تھی محمود خان کے خلاف، اس میں بھی یہی لوگ تھے. اب وہ پھر دوبارہ اس میں بھی یہی لوگ. اب میں عاطف خان میرا اچھا دوست ہے، شکیل میرا اچھا دوست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل علی امین گنڈاپور کے خلاف آپ بالکل کام کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں، ہم آپ سب آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب، ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. اگر ادھر لاہور کی صورتحال دیکھی جائے یا پنجاب کی، ایک دن معاذ اظہر صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، پھر لاہور کے صدر اور سیکرٹری جو ہیں وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹائم بہت میٹر کر رہا ہے. یہ ایک ایسے وقت میں کہ سر آپ جب گرینڈ الائنس کر رہے ہیں نا، تو ان کو یہ یقین دہانی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی طاقت موجود ہے. جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ اندرونی طور پہ آپ کمزور ہیں تو وہ اتحاد کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ اس سے ہم سب کو تحفظات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے ہماری، جو عمر ایوب صاحب ہیں، گور خان ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک اعتراض ہے ہمیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے خان کے ساتھ. کیوں؟ مطلب یہ گنے چنے لوگ جا کے ملاقات کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کیا سوچے، علی امین کے بارے میں کیا سوچے، اور شکیل خان کے بارے میں کیا سوچے، اور اب جو کمیٹی بنی ہے کیا واقعی یہ عمران خان نے بنائی ہے. تو مطلب یہ اس میں تو میرا تو اپنے بھی تحفظات ہیں کہ میں کئی دفعہ نام چلا گیا اور نام ایک دم غائب ہو جاتا ہے. پھر مجھے اس دن بلایا گیا کہ جی خان صاحب آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، جب 9 تاریخ تھی اور 9 مئی کو میرا جلسہ تھا شانگلہ میں. 11 بجے مجھے خطاب کرنا تھا، 11 بجے فون آیا کہ جی وہ آپ نے جو نام دیا تھا آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ آ جائیں ملاقات کرنے. تو دیکھیں، ہمیں بھی تحفظات ہیں، اور یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جتنے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ ان کو بھی نہیں چلا سکتے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ خان نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ جنرل سیکرٹری بن جائے، دوسرے کو چیئرمین بنا دیا، تیسرے کو کیا بنا دیا، اور آپ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑیں اور باقی کو آپ کہیں کہ جی یہ تو پارٹی کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے.